کہ مجھے بتاؤ میرے سامنے اصلاح کے لیے تم نے سوال کیا یا مجھے رسوا کرنے کے لیے تم نے سوال کیا؟ کیا مقصد ہے تمہارے؟ کیا اللہ کے رسول نے لمبی ٹوپی پہنے ہیں کبھی؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، سورۃ النوح پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر کیا، کس طرح انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، 950 برس تک لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، دعوت الی اللہ کی طرف بلاتے رہے کہ آئے لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کی کہنا مانو اور اسی کی اطاعت کرو اور میرے بات کو مان جاؤ، یہ 3 باتوں کے اوپر عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ میرے دوستوں، دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے شرک اور اس کی مختلف صورتوں کا ذکر فرمایا، اور آخر میں پھر منکرین کے لیے سزا کی دعا ہے۔ بہرحال اس صورت میں نوح علیہ السلام کو بطور نمونہ پیش کیا گیا کہ انہوں نے کس طرح لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچایا اور ان کی طرف سے دی گئی ایذاؤں اور پریشانیوں کو کس طرح برداشت کیا حضرت نوح علیہ السلام۔ اور پھر اسی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی 5 طریقوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے درس میں ان 5 میں سے 2 طریقے، یعنی رات اور دین کا تبلیغ کرنا، کہ رات و دن، شب و روز نوح علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کیا۔ آئندہ باقی طریقوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام ان کی پیروکار خدا کا پیغام اور اس کی وحدانیت کی تعلیم انہی 5 طریقوں سے دیا کرتے تھے، تمام انبیاء کرام، مگر سوائے ان 70 آدمیوں کی جو کشتی پر سوار ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سارے طریقے سینکڑوں سال تک، یعنی 950 برس تک اپنی قوم پر آزمائے، مگر 70 آدمی کے علاوہ کسی نے ایمان لے کر نہیں آیا، صرف 70 آدمی نے ایمان لے کر آیا جو کشتی پر سوار ہوئے، اور کوئی ایمان نہیں لایا۔ ارشاد ربانی وَأُوحِيَ إِلَىٰ رَبِّي أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، یعنی اے نوح تمہارے قوم میں سے سوائے ان 70 لوگوں کی جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی ان کے علاوہ اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ یہی 70 افراد ہیں جنہوں نے ایمان لے کر آیا، اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد جب اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ دعا فرمائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی سلسلہ میں جس قدر محنت
اور اس کی تفصیل اس دعا کے اندر ہی آ رہی ہے، جیسا کہ پہلے درس میں گزر چکے ہیں کہ آپ نے اپنی قوم کو دین کو بھی دعوت دی، لیلاً و نہارا، لیلاً و نہارا، شب و روز، دین اور رات، یعنی ہر وقت اپنے قوم کو دعوت پہنچاتے رہے، مگر وہ بکتے رہے اور اپنے کان میں کپڑے ٹھونس دیا کرتے تھے یا اپنے انگلیاں ڈال کر رکھ دیتے تھے تاکہ ان کی کان میں آواز نہ جائے، تو انگلیوں کے علاوہ کپڑے ٹھونس دیا کرتے تھے اپنے کان میں تاکہ نوح علیہ السلام کی آوازیں نہ سنیں۔ اب میرے دوستوں آگے دوسرے ذرائع تبلیغ کا ذکر آ رہا ہے کہ دعوت الی الحق کا تیسرا طریقہ، یہ تو دو طریقہ کیا کہ لیلاً و نہارا، شب و روز، شب و روز، رات دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھو بھائی، دعوت دینے کا 5 اصول ہے، دعوت کی 5 اصول ہے، تبلیغ کی 5 اصول، یہ قرآن مجید میں ثابت ہوتے ہیں۔ اجتماعی دعوت بھی ہوا، جیسے گشت کرتے ہیں یہ لوگ، کہاں سے نکلا؟ اپنے مرضی سے نکالا نہیں، پھر دعوت دیتے ہیں دین کو، بھائی گشت کرتے ہیں، پھر رات کو دعوت کرتے ہیں، پھر خصوصی گشت ہوتی ہیں۔ خصوصی گشت بھائی جمیل بھائی ہے، ان کی بس خصوصی طور پر پہنچے ہیں نا، اب وہ بھائی جمیل بھائی چلے بھائی مسجد میں جماعت آئے ہوئے تو آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں انشاءاللہ تعالی، پھر کھانے کا دعوت بھی دیتے ہیں، اکرام کی دعوت بھی دے دیتے ہیں بعض وقت، اس سے ہوتے ہیں نا بھائی۔ ابھی دیکھو تو رات و دن دعوت دیا، پھر خصوصی دعوت بھی، علل اعلان بھی، سب کے سامنے جماعت کی شکل میں پہنچے ہیں، جماعت کی شکل میں پہنچے۔ تو آگے یہ فرما رہا ہے، دیکھیں، ثم انی دعوتہم جہارا، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ پھر میں نے ان کو برملا دعوت دی۔ برملا کا مقصد کیا ہے؟ اجتماعیت، اجتماعی طور پر دعوت دینا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بقائے نماز کی بات تھوڑی دیر بیٹھیں، دین کی بات ہوگی، ایمان و یقین کی بات ہوگی۔ دیکھو بھائی، اب بعض لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کس قسم کی اعلان کرتے ہیں یہ لوگ، نماز کی، فرض نماز کی بات دیکھ لو، یہ قرآن مجید کی بات ہے، ثم انی دعوتہم جہارا۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ تعالی بقائے نماز کی بات ایمان و یقین کی بات ہوگی، اور اللہ نے کامیابی اللہ کی حکم اور رسول کی طریقہ کے اندر رکھی ہیں، اور اسی اللہ کی حکم اور رسول کی طریقہ کے مطابق، رسول کی طریقہ کے سلسلہ میں کچھ باتیں ہوں گی۔ اب حضرت بیٹھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اجتماعی دعوت ہوگی، نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو برملا دعوت دی، تبلیغ کیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بعض اوقات برملا دعوت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ کیسے بھائی؟ بعض لوگوں کو سوچ اس قسم کی ہوتی ہے کہ اگر ان کو فرداً کوئی بات سمجھایا جائے تو وہ شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرداً علل اعلان، یعنی اجتماعی دعوت اگر دے دی جائے، پہلے دعوت کے لیے اعلان کس لیے ہوتا ہے بھائی؟ دعوت دیا نا، علل اعلان دعوت ہوگی اجتماعی طور پر، تو فرداً دعوت دینے سے اگر آپ مسجد میں ایک ایک کر کے دعوت دیتے رہو گے نماز کی بعد، تو بولے یار پتہ نہیں کیا پش آ رہی ہے۔ علل اعلان دعوت دے دی تو نوح علیہ السلام فرمایا میں نے برملا بھی دعوت دیا، اجتماعی طور پر، فرداً نہیں کہ فرداً دعوت دوں تو لوگ یہ سمجھے، شک و شبہات لوگوں کے اندر، لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے کہ ہمیں اکیلا کیوں بتلا رہا ہے؟ بھائی پورا اجتماع میں سب کو بتا دو نا، بات کیا ہے، کہیں اس میں کوئی فاسد غرض نہ ہو جائے۔ اسی لیے نا نوح علیہ السلام نے کہ میں نے برملا دعوت دی سب کو،
تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ میں نے اپنے قوم کو برملا بھی دعوت دی، جیسا کہ سورہ یونس میں ہے ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اے لوگوں میری بات صاف صاف سمجھ لو کہ اس کی بات تمہارے دلوں میں شک و شبہات اور تاریکی نہ آ جائے، تاریکی نہ رہنی چاہیے تمہارے دلوں کے اندر، کہ میری باتیں صاف صاف سمجھ لو، اس کی بات تمہارے دلوں میں شک و شبہ یا پھر تاریکی نہ رہنی چاہیے۔ میری دعوت واضح ہے میرے دعوت، بالکل کھلم کھلا دعوت تمہیں دیتا ہوں۔ وَأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، یعنی عبادت کرو اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پچھلے جمعہ کو گزرے ہیں، اور مدد بھی اللہ سے ہی مانگو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری ہی مدد مانگتے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی تو ہے ہمارے مدد کرنے والے۔ تو ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یعنی میری اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری بات کو مانو۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری بات کو مانو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم پر برملا دعوات کی حجت بھی پوری کر دی، علی الاعلان اجتماعیت کی دعوت بھی پورا کر دیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، یہ کہہ کر، یہ تیسری طریقہ ہے دعوت کی۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ 5 طریقے استعمال فرمائے دعوت کے لیے جو حضرت نوح علیہ السلام نے دی، یعنی رات کو بھی تبلیغ کی اور دین کو بھی، عام مجالس میں بھی، بازاروں میں بھی۔ اللہ کے رسول بازاروں میں بھی دعوت دیا کرتے تھے، صحابۃ الاجمعین کی بھی عادت مبارکہ تھے کہ لوگ جب تجارت کر رہے کہ اے لوگوں تم تو اپنے نفع کمانے کے لیے، بازار سب سے بڑی گھٹیا جگہ ہے، ایسی جگہ میں نہیں ہو جو سب سے اچھی جگہ ہے۔ کہا کہ وہ کون سی جگہ؟ وہ کہ اللہ کے گھر ہے، جو مسجد ہے۔ بازاروں میں بھی جا کے دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول بھی، صحابۃ الاجمعین بھی، میرے دوستوں دعوت تو نوح علیہ السلام نے بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 طریقہ دعوت کی گیا، ایک رات و دن کی لیلا و نہارا، دوسری دعوت ثم انی دعوتہم جہارا، ثم انی دعوتہم جہارا، یعنی برملا دعوت جس کو اجتماعیت میں خطاب کیا ہے۔ پھر فرمایا چوتھا دعوت ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان کو علی الاعلان دعوت دی، کھول کر بالکل علی الاعلان دعوت دی۔ اور علی الاعلان سے مراد ہے ڈھونڈی پٹوا کر، دیکھو بھائی بجا بجا کر۔ آج کل تو لاؤڈ اسپیکر آ گیا بھائی، آپ لاؤڈ اسپیکر کیا سمجھ لو، ایسے نہیں کہ لاؤڈ اسپیکر میں لوگوں کو پریشان کرو۔ بھائی صلاۃ و سلام پڑھو، مانا نہیں ہے، مگر لوگوں کی نماز میں خلل نہ ڈالو، لوگوں کی تہجدوں میں خلل نہ ڈالو، ذکر کرو، بالکل ہمیشہ ذکر کرنا چاہیے، صبح اور شام، ہر وقت تمہاری زبان کو کبھی فارغ نہ رکھو، اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، مگر آرام سے، سکون سے، پیار سے، محبت سے، اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہوئے، قرب اللہ کی ارادہ سے۔ تو قرب اللہ، اللہ تمہارے دلوں کی راز کو نہیں جانتی ہیں، دل سے ذکر کرو نا بھائی، اللہ اللہ اللہ، پورے دین کرو، گھر میں بیٹھ کے کرو، چلتے کرو، پھرتے کرو، گاڑی میں بیٹھ کے کرو، جہاں دل چاہے۔ اسے تو نہ کرو نا بھائی کہ لاؤڈ اسپیکر میں، اور جہاں لاؤڈ اسپیکر میں اگر کر بھی رہے ہو، بیان ہو رہا ہے کہ لوگ کچھ حاصل کرے دین کی باتیں، اب ایسے نہیں ہے کہ بھائی کیا قوالیاں شروع کر دی، اب لوگ اس کو بھی ثواب سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ہم نے تجربہ کیا کہ قوالیوں میں لوگ قوالیاں سنتی ہیں، سن کر لوگ دین کی طرف مائل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اپنے جذبات میں گھوم رہے ہوتی ہیں اور کھیل رہے ہوتی ہیں، تماشا کر رہے ہوتی ہیں۔ حقیقت میں بھی گیا ہوں بھائی، میں نے بھی دیکھا ہوں، میں بھی
اسٹیج میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, ایسے کوئی بات نہیں ہم نے دیکھا. ہاں بھائی, بزرگان دین کی باتیں ذکر کر رہے ہوتی ہیں, لیکن وہ گانے کی طریقے سے تو اچھی بات ہے بھائی. کسی امام حسین کی بیان کر رہے ہوتی ہیں, لیکن وہ گانے کی طریقے سے اس سے نہیں ہوتی ہیں. لوگوں کو دلوں کے اندر جا کے نافذ الایمان والے نہیں بنتی ہیں بھائی, یقین والے نہیں بنتی اس سے. اس کی دل کے اندر وہی ڈول ڈبے اور تماشے والی باتیں آتی ہیں. اب آئیے تو ثم انی اعلنت لہم, تو فرما رہا ہے کہ بھائی ڈونڈی پٹوا کر, جیسے کوئی اہم معاملہ ہو تو ڈونڈی پٹوائی جاتی ہے. دیکھو ایک بات میں بتاؤں, آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرنا, میرے ایک بات کو سننا. یہ وقت ختم ہو چکے ہیں, وہ ان کی طریقہ کار تھے. اگر آپ کہو مجھے کہ بھائی اولیاء کرام میں جہالت کی دور تھے میرے دوستوں, جہالت کی دور تھے. بعض رسالہ میں ہم نے پڑھا جو ہندو اور مسلمان ایک جگہ جمع ہوا کرتا تھا, تو پھر ان کو بلانے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سما کیا کرتے تھے. وہ کون تھے پتہ ہے تمہیں؟ جب مچھر ان کی کان کی طرف سے گزارتے تھے تو وہ اللہ 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 اللہ, ان کی چہرہ سرخ ہو جاتے تھے, چہرہ سرخ ہو جاتے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو, عام لوگوں کو جمع کرنے کے لیے تو وہاں 2 ڈبہ سما کیا کرتے تھے. کیوں کہ لوگ جمع ہو جائے, اس لیے کہ وہ سارے کھیل تماشے والے تھے, ان کے اندر دین کی سمجھ نہیں تھا, وہ دین کو سمجھتے نہیں تھے, جہالت والی دور تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے لوگوں کو جمع کیا کرتا تھا. تو جمع کرنے کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر لوگوں کو دین کی طرف بلایا کرتے تھے, دین کی دعوت دیا کرتے تھے. پھر کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خواجہ صاحب کی باتوں کے اندر دیکھو بھائی, کبھی بھی خواجہ صاحب نے یہ نہیں بولا کہ بھائی میرے در پہ آ جاؤ سب کچھ تمہارے مسئلہ حل ہو جائے. نہیں, وہ بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی مانگو تو اللہ سے مانگو, عبادت کرو تو اللہ سے کرو, کہ میرے قرب تم لوگ اس لیے حاصل کرتے ہو کہ میری محبت سے کہ تم دین کی طرف مائل ہو جاؤ, کہ میں بھی اللہ کو اپنے رب کو پکارتا ہوں, میں بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں, میں بھی اپنے رب سے مدد مانگتا ہوں. کون فرما رہا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. آپ یہ دلائل پیش کر سکتے ہو, اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو ذکر کر دیا. تو حضرت نوح علیہ السلام کی دور میں بھائی یہ سخت ذہن کی لوگ تھے, یہ بڑے سخت ذہن کے لوگ تھے اور بڑے طاقتور بھی تھے, جس کی وجہ سے پورے سال روزہ رکھا کرتے تھے قوم نوح, اور پھر بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے نا, جس کی وجہ سے میرے دوستوں پھر ان لوگوں کو ایسے بات یہ نہیں سنتے تھے, ان کی کانوں میں جا کے ڈبے بجایا کرتے تھے. پھر وہ سنتے تھے, بولے کیا ہوا بھائی نوح علیہ السلام کی, کہ بھائی ہم نے تو ایسے بھی کیا. نوح علیہ السلام نے خود کیا ہے. میرے دوستوں اور ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ اذان سے پہلے لوگوں کو نماز کے لیے کیا کرتے تھے؟ تنبور بجایا کرتے تھے, یا پھر یہ آواز الصلاۃ جامعۃ, الصلاۃ جامعۃ. اذان تو 2 ہجری کو عبداللہ ذی الودین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے رسول کے سامنے ذکر فرمایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائید کی اس بات کی کہ یا رسول اللہ ایسے ہی اذان میں نے بھی خواب میں دیکھا, لیکن اپنے حیثیت کو چھپانے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ذکر نہیں کیا. حضرت عبداللہ ذی الودین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجری کو اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات ذکر کیا, جو عمر فاروق نے تائید فرمائی یا رسول اللہ میں نے بھی ایسے خواب دیکھا. پھر یہ اذان ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے پہلے الصلاۃ جامعۃ کہا کے لوگوں کو بلایا کرتے تھے. اب آئیے میرے دوستوں, تو امام احمد کے ایک مشہور, ایک دفعہ لمبی ٹوپی والے تھے, مشہور واقعہ ہے لمبی ٹوپی والے. تو ایک بندہ آیا, آ کر کہنے لگا بھائی آپ نے جو یہ لمبی ٹوپی پہنے ہیں کیا اللہ کے رسول نے پہنا ہے؟
تو وہ جواب دیا کہ مجھے بتاؤ میرے سامنے اصلاح کے لیے تم نے سوال کیا یا مجھے رسوا کرنے کے لیے تم نے سوال کیا؟ کیا مقصد ہے تمہارے؟ کہ اللہ کے رسول نے لمبی ٹوپی پہنے ہیں کبھی؟ اب یہ کہو، میں اگر کہوں بھائی آپ نے ٹوپی پہنے ہیں، دیکھو یہ پلاسٹک والے ٹوپی کو بھی اللہ کے رسول نے پہنے، آپ سمجھ لیں اس بات کو۔ یار ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہتے ہی ایک ہی الفاظ کیا ہے بھائی؟ مسلمان اور کفر کے اندر فرق کیا ہے؟ یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے، کافر نماز نہیں پڑھتے۔ تو پھر اپنے ایک چھوٹا سا ٹوپی جیب میں رکھو گے، یار 10 گرام بھی نہیں ہوگا، جیب میں رکھ لو نا۔ کیوں ہم پلاسٹک کی ٹوپی پہنتے ہیں؟ مسجد کی ٹوپیوں کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کی ٹوپیوں کی انتظار۔ برا نہیں سمجھنا میرے بھائیوں، ایسی ایک بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے سوال کیا، یار لمبی ٹوپی اللہ کے رسول نے کبھی پہنی؟ تو فرمایا کہ نصحت ام فضات، کہ تو نے نصیحت کیا یا مجھے رسوا کرنے کی کوشش کی؟ یعنی یہ سوال برملا کر کے تم نے کیا مقصد حاصل کیا؟ یعنی برملا کا مقصد کیا ہے؟ اجتماعیت کی طور پر دعوت دینا۔ جیسے مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، تبلیغی والے اعلان کرتے ہیں نا بھائی، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگ، تمام بقائے نماز کی بات تمام حضرات تشریف رکھیں، دین کی بات ہوگی، ایمان یقین کی بات ہوگی، اس کو کہتے ہیں برملا۔ اب یہ تبلیغ کی جو 5 اصول ہے میرے دوستوں، کہ یہ تمام انبیاء کرام نے کی ہے یہ۔ تو چوتھے نمبر اصول میں نے بتایا کہ ثم انی اعلنت لہم، کہ بھائی علی الاعلان، اور 5واں نمبر واسررت لہم اسرارا، خفیہ طور پر۔ یہ دعوات کی 5 قسم آدم سے لے کر اللہ کے رسول تک تمام انبیاء کرام نے کی ہے۔ ایک تو لیلا و نہارا، ثم انی اعلنت، دوسرا کیا ثم انی دعوت جہارا، چوتھی نمبر ثم انی اعلنت لہم، یہ چوتھا نمبر۔ 5واں نمبر واسررت لہم اسرارا، یعنی خاموشی سے چپکے بھی، یعنی اکیلا خصوصی کاشت جس کو کہتے ہیں۔ بھائی آج چلے گئے ہمارے انور بھائی کے پاس، بھائی ان کے پاس چلے گئے، ہمارے جمیل بھائی کے پاس، خصوصی کاشت اس کو کہتے ہیں، کہ ان کو خصوصی طور پر سمجھانا۔ یا ایک بے نمازی، بھائی نمازی نہیں پڑھتے ہوں، بھائی ہم مسلمان ہیں، کہ ہمارے عقیدے کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو ہی سے مدد مانگتی ہیں نا۔ تو دیکھو میرے بھائیوں کہ بھائی نماز، مسلمان اور کافر میں فرق کیا؟ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کافر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں میرے بھائیوں۔ دیکھو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا، قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنا، یہ ہمارے مختصر زندگی ہے۔ کتنی عمر؟ کہ بھائی 50، 55، 60، 70، ابھی سے ہمارے یہ حال ہے میرے دوستو۔ رات کو سوتا ہی نہیں جوڑوں کی تکلیف کی وجہ سے۔ 55 سال ابھی عمر پورا نہیں ہوا، 50-52 سال، اور میرے دوستو کب کیا ہے 70-80 سال 100 سال پہنچیں گے ہم نہیں معلوم میرے دوستو۔ تو اسی وجہ سے جتنے جلدی ہو سکے 1-2 چیزیں لازماً کرنا۔ ایک موت سے پہلے موت کی تیاری، قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور اللہ نے اگر تمہیں توفیق دی ہے حج کرنے کا تو اپنی جوانی میں حج کر لو نا۔ چوتھی نمبر میرے دوستوں، اللہ نے اگر تمہیں توفیق دی ہے کہ بھائی تم مالک نصاب ہو قربانی کرنے کا، تو قربانی کسی سال کو نہیں چھوڑنا۔ خبردار، کتنی بڑی ثواب، اللہ اکبر۔ اگر آپ سمجھ جاؤ گے اس بات کو تو میرے دوستوں یقیناً اپنے تن من دھن سب کچھ دے دو گے۔ نہیں بھی کر پایا، فرماتے ہیں دیکھو میرے دوستوں کہ میرے پاس قربانی کا توفیق نہیں ہے۔ ہم جب قربانی کرتے ہیں چاند نکلنے کے بعد ناخن کاٹنا چھوڑ دیتے، کیونکہ یہ رسول کی سنت ہے۔ اس کی بات سنیں کہ بھائی جب بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں کوئی میٹھے چیز یا کوئی چیز لے کے ہم نہیں جاتے، سمجھ میں آگے؟ بس یہ آخری مسئلہ ہے، کوئی چیز لے کے نہیں جاتے ہیں تو ہم خالی پیٹ جاتے ہیں۔ اگر قربانی پہلے دن ہمارے کرنے کا ارادہ ہے، پہلے دن اولا افضل ہے، آپ جائیں پھر قربانی کا جانور ذبح کیے اور اس کی بعد کلیجی پکے، اس کے ساتھ تھوڑی سی گوشت ملا کے سب سے پہلے روٹی کھائیں، اور نماز پڑھ کے جا کے اپنے ناخون، اس کی بعد بیٹھ کر اپنے ناخون بال سب کچھ کترائیں جو کچھ کرنا ہے۔ یہ سنت مستحب طریقہ ہے۔
اس میں بھی آپ کو پورے قربانی کے ثواب ملتی ہیں۔ اگر کسی کو دیکھیں، کسی کو یہ مستحب نفل کی درجہ تک ہے، کوئی قربانی نہیں کر پا رہا ہے، قربانی نہیں کی ہے، بھائی ناخن چھوڑ دو یار، بال چھوڑ دو، شیو کرنا چھوڑ دو، سب چیزیں چھوڑ دو، پھر ایسی نیت سے کہ یار اس میں بھی تو ثواب ہے، یہ اللہ کے رسول کی وہ سنت ہے، اس کو بھی ہم تھوڑی سی عمل کر لیں۔ یقین مانو نماز کی بعد جا کے آپ اپنے ناخن اور اس کی بال وغیرہ کاٹو، اس کی بات دیکھو گے اللہ کی اور رسول نے فرمایا کہ بھائی اس کو بھی قربانی کے پورے ثواب ملیں گے، اگرچہ وہ قربانی نہیں کیا۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔